اس متعفن جوہر کا احوال جس کا نام سیاست ہے، سیاست جسے دنیا کے بے شمار ممالک نے ترقی و تہذیب کی سیڑھی بنا کر نمایاں مقام حاصل کر لیا، ہمارے ہاں ماحول کی پراگندگی اور ذہنی اور اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہو کر رہ گئی ہے۔ اس آلودگی میں اگر کبھی کوئی کنول کھل اٹھے تو عفونت کے عادی اور اس گندگی کے ذمہ دار اس کی پاکیزگی کو اپنے گھناؤنے کردار کے لیے ایک چیلنج سمجھ لیتے ہیں۔ پھر ظلم و تعدی اور مکروہ ریشہ دوانیوں کے وہ مظاہر سامنے آتے ہیں کہ انسانیت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ اسلام نے صفائی اور طہارت کو نصف ایمان کا درجہ دیا ہے، مگر اس کے بعض نام لیوا اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی خاطر ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ برائی کے ہر احساس سے بے نیاز اور خوف خدا سے یکسر عاری یہ شیطانی نمائندے پوری قوت سے طہارت اور پاکیزگی کی علامتوں کو مٹانے کی مساعی میں لگ جاتے ہیں کہ پاکیزہ نفس اجلے کردار کے روشن لوگ ہی تو ان کی نفرت انگیزی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اپنے اطراف کو صاف رکھنے، برائی کو محدود کرنے اور بالآخر ختم کر دینے کی خاطر یہ لوگ تنہا جنگ آزما رہتے ہیں، محض نصرت الہی کے طلبگار۔ اس جنگ میں ایمان والوں کا ایمان ہر روز ایک نئی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے اور ان کے جسم و جاں پر نت نئے عذاب اترتے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ بے سر و سامان اور بے منزل نظر آتے ہیں اور تمام انجانی راہوں کی بے مقصد مسافت طے کرتے رہتے ہیں، لیکن دراصل یہ ایمان کی دولت سے مالا مال راہ حقیقت کے مسافر ہوتے ہیں اور رضا الہی ان کی منزل ہوتی ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کے شاہکار قلم سے ایک اور شاہکار کہانی جس کا عنوان ہے ایمان والے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خیر الدین شاہ کی یہ عادت تھی کہ ہر صبح دانتوں کی اور منہ کے اندر کی صفائی دیر تک کرتا تھا۔ یوں تو سبھی ہر صبح دانتوں کی اور منہ کے اندر کی صفائی کرتے ہیں، لیکن اسے صفائی کا خبط تھا اور برش سے وہ صرف دانتوں ہی کی نہیں مسوڑوں کو بھی خوب رگڑتا تھا۔ الٹے انگوٹھے سے زبان کی صفائی حلق تک کرتا، پھر محض کلی نہیں کرتا تھا، غرارہ بھی کرتا تھا تاکہ پانی حلق کے اندر تک صفائی کرے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ صفائی محض غسل کے ذریعے اوپری جسم کی نہ ہو، اندر کی بھی ہو۔ صفائی بدن کی ہو تو وہ محض صفائی ہے، اور صفائی اگر بدن کے اندر سے ہو تو اسے احساس کی پاکیزگی کہتے ہیں۔ وہ کہا کرتا تھا اگر خدا کا نام بڑی صفائی سے لیا جائے لیکن ایمان کی گہرائی سے نہ لیا جائے تو پھر وہ صفائی نہیں ہوتی، ایمان کا صفایا ہوتا ہے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک صحافی تھا، اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا تھا اسے منوعاً لکھ کر شائع کر دیتا تھا، اس میں اپنی طرف سے ترمیم اور اضافہ نہیں کرتا تھا اور کسی خبر کو چٹخارے دار نہیں بناتا تھا، حتی الامکان صفائی اور نیک نیتی سے صحافت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ وہ اس پیشے میں ایک فرش شناس اور صاحب کردار صحافی نثار عثمانی مرحوم سے بہت زیادہ متاثر تھا اور ان کا یہ نکتہ ضرور یاد رکھتا تھا۔ صحافت یہ ہے کہ آج کی خبر آج ہی قارئین تک پہنچا دی جائے، اور یہ کہ اگر آپ حکمران وقت کے دور اقتدار میں خاموش رہتے ہیں لیکن اس کے رخصت ہوتے ہی اس کے غیر آئینی اقدامات کے خلاف آپ کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے تو یہ صحافت نہیں ہے۔ خیر الدین شاہ نے صحافت کا یہی اصول اپنایا تھا اور یہ اصول اپناتے ہی حکمران پارٹی کی نظروں میں کھٹکنے لگا۔ اخبار کا مالک اپنا سر پیٹ کر کہہ رہا تھا کہ وہ حکومت وقت کے خلاف کیوں لکھتا ہے؟ جن کی حکومت گزر گئی ہے ان کے غیر آئینی اقدامات اور دھاندلی کے متعلق کیوں نہیں لکھتا؟ خیر الدین شاہ نے پوچھا آپ کو پریشانی کیا ہے؟ میرے لکھنے سے آپ کے اخبار کو جبراً بند نہیں کیا جا رہا ہے۔ اخبار کے مالک نے کہا تم صحافی ہو، بزنس مین نہیں ہو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری وجہ سے سرکاری اشتہارات ملنے بند ہو گئے ہیں، لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اشتہاروں کے بغیر اخبار کی آمدنی آدھی رہ گئی ہے، کیا یہ نقصان تم پورا کرو گے؟
برسوں پہلے کی حکومتیں جب ناراض ہوتی تھیں تو ناپسند صحافیوں کو جیلوں میں ٹھوس دیتی تھیں، مگر جمہوریت کے دور میں پریس کو اور صحافیوں کو آزادی دی جاتی ہے، لیکن اشتہارات وغیرہ روک کر اخباروں کے مالکان کے ذریعے یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ قلم کو نرم کرو اور ذرا جھکائے رکھو۔ قلم تو لکھتے وقت جھکتا ہی ہے، لیکن وہ قلم کو سجدہ کرانا چاہتے ہیں۔ اس روز خیر الدین شاہ صبح اٹھنے کے بعد دانتوں کو برش کر رہا تھا۔ اسے 9 بجے تک اخبار کے دفتر جانا تھا اور اس کے مالک سے 2 ٹوک فیصلہ کرنا تھا، لیکن شاید ابھی فیصلے کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ دفتر نہیں جا سکتا تھا۔ صبح سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان چھلنی ہو گیا ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر برآمدے میں آیا۔ اس کا ملازم کرمو دھوتی باندھ کر کھلے لان میں چلا گیا تھا اور بھنگڑا ڈالتے ہوئے موسم کی پہلی بارش کا مزہ لے رہا تھا۔ شاہ نے اسے آواز دی، اوئے، تیری مت ماری گئی ہے، بارش میں بھیگ رہا ہے، تجھے ڈبل نمونیا ہو جائے گا، چل اندر آ جا۔ وہ ملازم تھا مگر گھر کے فیملی ممبر جیسا تھا، اور اس گھر میں 2 ہی فیملی ممبر تھے، ایک وہ خود اور دوسرا کرمو، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی اس سے کہتا کہ بھائی عمر گزر رہی ہے، اب تو شادی کر کے گھر بسا لو، تو وہ ایک ہی جواب دیتا، میں تو صحافت سے شادی کر چکا ہوں اور یہ دلہن دن رات فل ٹائم مانگتی ہے، اسی لیے میں کسی اور دلہن کو ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ کرمو نے لان میں اچھلتے کودتے بارش میں بھیگتے ہوئے کہا، صاحب جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، بارش میں بھیگنا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ پہلی بارش میں نہانے سے جسم کے تمام گرمی دانے مرجھا جاتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں، بڑا آرام اور سکون محسوس کر رہا ہوں۔ دانے تو خیر الدین شاہ کے جسم پر بھی تھے، ان میں چبھن اور خارش بھی ہوا کرتی تھی، لیکن کرمو کی باتیں سن کر اسے اپنے دانوں سے پیدا ہونے والی تکلیف کا احساس ہوا۔ یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ احساس دلاؤ تو بیماری کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے بھی بزرگوں سے سنا تھا کہ پہلی بارش میں بھیگنا چاہیے۔ وہ بھی قمیض اتار کر برآمدے سے نکل کر لان میں آ گیا، بارش میں خوب جی بھر کے بھیگنے لگا۔ اس صحافی کے سینے میں بھی دل تھا۔ ایک قلمکار ہونے کے باعث اسے خشک سیاسی موضوع کے علاوہ شاعری سے پڑھنے اور سننے کی حد تک لگاؤ تھا۔ کبھی خیالوں میں، کبھی خوابوں میں کوئی آتی تو وہ اس کے متعلق سوچتا رہ جاتا۔ اس وقت بھی بارش میں بھیگتے وقت اسے ساون کے گیت یاد آ رہے تھے۔ ہر انسان کے دل میں چاہے جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ اسے کوئی چاہنے والی اس کے پاس، اس کے گھر میں رہے۔ اس نے بارش میں بھیگتے ہوئے کہا، کرمو، بارش زور پکڑتی جا رہی ہے، جا ذرا اندر کا چکر لگا کرا، کھلی ہوئی کھڑکیوں سے پانی کمروں میں آ سکتا ہے۔ جہاں اس کا مکان تھا وہاں آس پاس کئی ہزار گز کے فاصلے پر کوئی دوسرا مکان نہیں تھا، ادھر نئی بستی بسائی جا رہی تھی۔ کرمو مکان کے اندر چلا گیا۔ خیر الدین شاہ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بارش کا نظارہ کرنے احاطے کے گیٹ کے پاس آیا، لیکن گیٹ کے باہر قدم رکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ عین نگاہوں کے سامنے ایک لڑکی گٹھری کی طرح سمٹی پڑی تھی، اس کا سر دونوں گھٹنوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ کسی نے لڑکی کو قتل کر کے لاش اس کے گیٹ کے پاس پھینک دی ہے۔ 1 برس پہلے کی بات ہے کہ وہ گجران والا میں تھا۔ اس کے ابا کی پرچون کی دکان شہر سے باہر تھی۔ جب کالج کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ لاہور سے آ کر والدین کے پاس رہا کرتا تھا اور کبھی کبھی پرچون کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک روز دکان کے سامنے ایک ویگن کار ایک سائیکل سوار کو ٹکر مار کر چلی گئی۔ وہاں کوئی راہگیر نہیں تھا۔ دکانیں بھی 4 تھیں، جن میں سے 2 بند تھیں۔ ایک سبزی فروش کی دکان کھلی تھی۔ وہ اور سبزی فروش اس حادثے کے عینی گواہ تھے۔ دونوں اپنی دکانوں سے نکل کر زخمی سائیکل سوار کے پاس پہنچ گئے۔ وہ زمین پر ساکت پڑا تھا، اس کی حالت بہت نازک تھی۔ انہوں نے فوراً ایک رکشہ پکڑا اور اسے لے کر اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے اسے پولیس کیس کہہ کر ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے زخمی کو وہیں چھوڑ کر قریبی تھانے میں جا کر رپورٹ کی۔ پولیس ان کے ساتھ اسپتال پہنچی، مگر اس وقت تک زخمی چل بسا تھا۔ خیر الدین شاہ غصے سے کھول گیا۔ ان دنوں وہ کالج میں یونین کا لیڈر تھا۔ تعلیم کے دوران ہی
سیاست کی راہ اختیار کر چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر پوچھا، تم انسانوں کو زندگی دیتے ہو؟ اگر پولیس کے آنے سے پہلے اس زخمی کو ابتدائی طبی امداد پہنچا دیتے تو تمہارا یہ قانون کا کیا نقصان ہوتا؟ انسپکٹر نے کہا، اے لڑکے، زیادہ لیڈری نہ دکھاؤ۔ ڈاکٹر نے قانون کے مطابق عمل کیا ہے۔ تم دونوں اسے ہلاک کر کے اسپتال لے آئے، ذرا تھانے چلو، معلوم تو ہو کہ بیچارے مقتول سے تمہاری کیا دشمنی تھی۔ وہ پولیس والا اپنی کمائی کے چکر میں وہ مردہ ان دونوں کے سر ڈال رہا تھا۔ خیر الدین شاہ دیش میں آ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر سبزی فروش اسے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور اسے سمجھانے لگا، عقل سے کام لو، وہ لاش ہم لائے ہیں، تمہاری یونین والی لیڈری دھونس اور دھمکیاں یہاں نہیں چلیں گی۔ وہ پڑوسی دکاندار اور سبزی فروش روزانہ منڈی سے دکان آنے تک ایسے پولیس والوں سے سمجھوتا کرنے اور معاملات طے کرنے کے گر جانتا تھا۔ خیر الدین شاہ کے والد اور چچا وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے قتل کا خواہ الزام لگنے نہیں دیا۔ انسپکٹر کو اسپتال کے ایک کمرے میں لے جا کر اس کے مطالبات پورے کر دیے۔ اس طرح وہ دونوں جیل جانے اور سزائیں پانے سے بچ گئے۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ خیر الدین شاہ نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ صحافی بن کر ایسی حرام خوری اور ملک میں پیدا ہونے والی دھاندلیوں کے خلاف لکھے گا اور اپنے قلم سے قوم کو بیدار کرے گا۔ یہ بہت مشکل تھا۔ وہ برسوں سے لکھتا آ رہا تھا۔ اس کی طرح بے شمار صحافی حضرات تھے۔ وہ سب جتنا لکھ رہے تھے اتنا ہی ملک میں کرپشن بڑھتا جا رہا تھا۔ بات ابھی کی تھی۔ خیر الدین بارش میں بھیگتا ہوا گیٹ کے پاس کھڑا پریشانی سے اس لڑکی کی لاش کو دیکھ رہا تھا جو ایک گٹھری کی طرح گیلی زمین اور کیچڑ میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ لاش اس کے دروازے کے سامنے کیوں پھینکی گئی ہے۔ یہ ایک اہم سوال تھا۔ خیر الدین شاہ نے 2 روز پہلے ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا، سب ٹھیک ہے۔ اس نے اس عنوان کے تحت لکھا تھا، ملک میں کرپشن بڑھتا جا رہا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام رشوت دیے بغیر نہیں ہوتا، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات ہوں یا سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے، ان کے باعث بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ بگڑ رہی ہے، مگر سیاستدان ہمیشہ یہ بیان دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، یعنی ملک میں امن و امان اور خوشحالی ہے۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں، دہشت گرد بھرے بازار میں فائرنگ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور برسوں سے سیاستدانوں کا ایک ہی بیان ہے کہ اب کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے بیانات دیتے دیتے حکومت کی مدت پوری ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، دوسری حکومت آ جاتی ہے، پھر وہ بھی بالکل یہی فکریں ادا کرتے کرتے چلی جاتی ہے۔ خیر الدین شاہ نے یہ کالم 2 روز پہلے لکھا تھا اور تیسرے دن اس کے مکان کے سامنے وہ لاش پڑی تھی۔ یہ ایک سچ لکھنے والے صحافی کے خلاف سازش بھی ہو سکتی تھی، اس پر کیس بنایا جا سکتا تھا۔ ایسی حالت میں اسے فوراً ہی اپنے اخبار کے دفتر میں جانا چاہیے تھا اور فون کے ذریعے سب سے پہلے صحافی برادری سے رابطہ کرنا تھا۔ کسی کے قتل کے الزام میں پھنسنے سے پہلے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانا لازمی تھا۔ وہ قمیض پہننے کے لیے پلٹ کر جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک کرہا سنائی دی۔ اس نے چونک کر لاش کو دیکھا۔ وہ لاش نہیں تھی، ابھی اس میں زندگی کے آثار تھے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کرا رہی تھی۔ اس نے ذرا قریب جا کر دیکھا۔ اس کے گلابی ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور دانت پر جمے ہوئے تھے۔ اس نے ذرا جھک کر اسے ہاتھ لگایا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی، مگر سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے آواز دی، اے، تم کون ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ سردی اور تیز بارش میں تھر تھرا رہی تھی۔ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ اسے اس حالت میں چھوڑ کر اپنے اس اخبار کے دفتر نہیں جا سکتا تھا جو وہاں سے میلوں دور شہر کے وسط میں تھا، اور اگر پہلے رپورٹ کرنے جاتا تو وہ لڑکی اسی طرح مر جاتی جیسے وہ سائیکل سوار فوری طبی امداد نہ ملنے پر مر گیا تھا۔ یہ دستور لازمی ہے کہ پہلے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے والوں کی جان بچائی جائے اور پھر قانونی کارروائی کی جائے۔ خیر الدین شاہ کے لیے یہ سیدھا سادہ سا ایک دم توڑنے والی لڑکی کا کیس تھا، مگر جو اوپر سے صرف جسم ہی نہیں اندر سے دل کو بھی پاک و صاف رکھتا تھا،
اس نے اللہ کا نام لیا اور اس لڑکی کو دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا، پھر مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ کرمو نے برآمدے میں آ کر حیرانی سے اس سے دیکھا، جو عورتوں سے ہمیشہ 2 ہاتھ دور رہ کر باتیں کیا کرتا تھا، وہ کسی لڑکی کو بازوؤں میں اٹھا کر لا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، صاحب جی، یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، بارش میں اولے پڑتے ہیں، ہمارے سر پر یہ آ پڑی ہے، کچھ بولنے کے قابل ہوتی تو بتائے گی کہ کون ہے۔ تم فوراً دوڑ کر جاؤ اور کسی ڈاکٹر کو لے آؤ۔ اتنی بارش میں شاید ہی کوئی ڈاکٹر آئے، پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اسے اٹھائے برآمدے میں آ گیا۔ کرمو جا رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر نہ آئے تو رکشا یا ٹیکسی پکڑ لانا، ہم اسے اسپتال لے جائیں گے۔ کرمو چلا گیا۔ وہ اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لایا اور پھر اسے بستر پر لٹا دیا۔ کرمو ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر تک اس کا معائنہ کیا، ایک انجیکشن لگایا، پھر خیر الدین شاہ سے کہا، اگر آپ نہ جانتے ہوں تو میں یہ خوشخبری سنا دوں کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ جی؟ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ڈاکٹر سمجھا کہ باپ خوشی سے چیخ پڑا ہے۔ جب ڈاکٹر سے نظریں ملیں تو اسے جبراً مسکرانا پڑا۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھتے ہوئے کہا، آپ تعلیم یافتہ ہیں، سمجھدار ہیں، ایسی حالت میں وائف کو بھیگنے سے منع کرنا چاہیے تھا۔ کرمو نے کہا، ہماری مالکن بڑی ضدی ہیں، بس نہانے کو جی چاہا، بارش میں نکل پڑیں۔ خیر الدین شاہ نے کرمو کو گھور کر دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے نسخہ لکھ دیا ہے، کچھ دوائیں میڈیکل اسٹور سے ملیں گی، باقی میری ڈسپینسری سے مل جائیں گی۔ ابھی آپ کا ملازم لے آئے گا۔ اس نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی۔ کرمو اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ پلنگ کے قریب ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اسے بے اختیار دیکھنے لگا۔ اس میں بے انتہا کشش تھی، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اسے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کسی کی بیوی ہے یا بیوی بننے سے پہلے کسی مرد سے ہار چکی ہے۔ ہاری ہوئی لڑکیاں بدنامی کے خوف سے میکہ چھوڑ کر بھاگتی ہیں اور جیتنے والی لڑکیاں اپنا سسرال چھوڑ کر نہیں آتی۔ پتہ نہیں وہ کن حالات سے گزر کر آئی تھی، شاید وہ سسرال بھی ہار گئی ہو، شوہر نے گھر سے نکال دیا ہو۔ ظہر کی اذان سن کر وہ اٹھ گیا۔ وضو گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے تازہ وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس اجنبی حسینہ کی صحت یابی اور اس کی نیک چلنے کے لیے دعائیں مانگیں۔ وہ دن گزرنے لگا۔ شام کو اس نے کراتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس نے کرمو کی لائی ہوئی دوا اسے کھلائی اور پلائی۔ وہ کچھ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ کرمو نے اسے دودھ اور ڈبل روٹی کھلائی۔ دوسری صبح پھر بخار تیز ہوا۔ شاہ نے پھر ڈاکٹر کو بلوایا۔ اس نے معائنہ کیا اور پھر بڑبڑایا، آج کل کی دواؤں میں ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر ہو کر سمجھ نہیں پاتے، ہمیں بار بار نسخہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس نے دوسرا انجیکشن لگایا، دوسرا نسخہ لکھ دیا، پھر چلا گیا۔ وہ پچھلے دن سے سو رہی تھی یا پھر غنودگی طاری رہتی تھی۔ دوسرے انجیکشن اور دواؤں نے اثر دکھایا، اس کا بخار اتر گیا، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوتی تھی۔ اس نے ایک بار آنکھیں کھول کر پھر بند کر لی تھیں، جیسے طویل تاریکی کے بعد روشنی اسے چبھ رہی ہو۔ وہ کرمو کے ہاتھوں سے کھاتی پیتی تھی۔ خیر الدین شاہ کا سامنا ہوتے ہی لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ شاہ کو یہ معلوم کرنے کی بے چینی تھی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، مگر 2 دن اور 2 راتیں اس طرح گزریں کہ وہ اس سے کتراتی رہی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جھجک رہی ہے اور اس کی طرف سے ہونے والے ان سوالات سے کترانا چاہتی ہے جو ابھی اس نے کیے نہیں تھے۔ اس نے مریضہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کرمو سے کہا، 2 دن ہو گئے، ذرا دفتر ہو کر آتا ہوں۔ محترمہ کو ایسی حالت میں جانے مت دینا، ذرا سمجھانے کی کوشش کرنا کہ سہارا دینے والے اجنبی ہوتے ہیں، مگر سہارا دینے کا عمل آپس میں اعتماد پیدا کرتا ہے، بہتر ہے کہ وہ مجھ پر اعتماد کرے۔ وہ دفتر پہنچا تو مدیر اور مالک اس کی غیر حاضری سے فکر مند تھے۔ اس نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کیا۔ ابھی وہ اجنبی مریضہ کے متعلق کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں خود کچھ نہیں جانتا تھا۔ ایک اطمینان تھا کہ وہ زندہ ہے اور بخیریت ہے اور اس نیکی کرنے والے پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا آیا تھا، لیکن دفتر میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے کی یاد آنے لگی تھی۔ مدیر نے اس سے کہا،
तुम्हारे कितने ही मज़ामीन जमा हो चुके हैं, लेकिन अभी शाया करने का वक्त नहीं आया है। ऐसा करो, जो मज़मून शाया होने वाला है इसे इस लिफाफे से निकालकर इस दूसरे लिफाफे में रख दो। उसने लिफाफे में रख दिए और वो लिफाफे को मुदीर के हवाले करके करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। जब से वो घर आई थी, वो नमाज पढ़ने के बाद उसके लिए दुआएं मांगता रहता था कि वो अगर शौहर की किसी गलतफहमी से दूर कर दी गई है तो वो गलतफहमी दूर हो जाए, इसे इसका मजाजी खुदा मिल जाए, वो अपने होने वाले बच्चे को इसके बाप का नाम देकर फ़ख्र महसूस करे, और अगर वो किसी मर्द के फरेब में आकर ये संगीन गलती कर बैठी है तो गफूर रहीम उसकी इस गलती को माफ़ कर दे। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा वो सिरात मुस्तकीम पर चले। वो नमाज के बाद दफ्तर के कुछ काम निपटा कर घर वापस आया, फिर बरामदे पर पहुंचकर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुला तो वो सामने खड़ी थी। इसे देखते ही इसने खुश होकर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम चलने फिरने के काबिल हो गई हो। वो करमू कहाँ चला गया? उसने सवाल का जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर अंदर जाने लगी। वो भी इसके पीछे पीछे कमरे में आया, फिर कुर्सी पर बैठकर जूते और जुराबे उतारते हुए बोला, मैंने अभी पूछा था कि करमू कहाँ है? इसने सुना, फिर कमरे से ऐसे चली गई जैसे गूंगी और बहरी हो, न सुन सकती हो न बोलना जानती हो। वो सोच में पड़ गया। वो लड़की 2 दिनों से वहाँ थी और इसने इब्तिदा में सिर्फ इसके कराने की आवाज़ें सुनी थी, अभी तक इसकी गुफ्तगू नहीं सुनी थी। वो फिर कमरे में आई। इसके हाथों में पानी से भरा हुआ गिलास था। वो शाम को दफ्तर से आकर विटामिन की एक गोली खाता था और पानी पीता था। करमू रोज़ का ये मामूल जानता था। उसने पूछा, क्या करमू ने तुम्हें मेरा ये मामूल बताया है? वो खुद कहाँ है? इसी वक्त आहते का गेट खुला। इसने खिड़की से देखा। करमू बाजार से सौदा लेकर आ रहा था। इसे आता देखकर वो किचन की तरफ जाने लगी। उसने कहा, रुक जाओ, किचन का काम वो संभाल लेगा, तुम इधर आओ और मेरे सामने बैठो। वो सामने आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। करमू ने कमरे में आकर पूछा, साहब जी, आप आ गए? वो लड़की से बातें करना चाहता था। इसकी मुदाखलत पर झुंझुला कर बोला, अजीब गधे हो, आया हूँ तभी तो नज़र आ रहा हूँ। जाओ जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे भूख लग रही है। वो सौदे के थैले उठाए किचन में चला गया। शाह ने पूछा, क्या तुम बोल सकती हो? उसने सर झुका लिया। वो बोला, अगर गूंगी हो तो इशारों की ज़बान तो आती होगी, और अगर कुछ पढ़ना लिखना जानती हो तो लिख कर बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उसने एक डायरी खोलकर उसके सामने कर दी और एक कलम भी उसके आगे रख दिया। उसने कलम उठाकर लिखा, मेरा नाम शाहिदा है और मैं गूंगी नहीं हूँ। खैरुद्दीन शाह ने इसे हैरानी से देखा और फिर कहा, ताज्जुब है, गूंगी नहीं हो, बोल सकती हो, फिर लिख क्यों रही हो? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं गूंगी रहना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या आप मुझे बोलने या लिखने पर मजबूर ना करें? मैं मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन गूंगी बनकर रहने की वजह तो बता दो। डरती हूँ और सोचती हूँ कि आपके बेशुमार सवालात के जवाबात कैसे दूंगी, और मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा? सवालात होंगे, लड़की कौन है, मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, तुम मुझे कहाँ मिली, किन हालात में मिली? ये मर्दों की दुनिया है। मर्दों के पास हर सवाल का जवाब होता है। जवाब ना हो तो हीले बहाने बहुत होते हैं। इसके बावजूद मेरे पास एक सवाल का जवाब नहीं है। वो जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है, यानी ये कि तुम्हारा इलाज करने वाला डॉक्टर मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप समझ रहा था। उसका सर झुक गया। उसने सर पर आंचल लेने के बहाने अपना आधा चेहरा छुपा लिया। वो बोला, अभी वो डॉक्टर ऐसा समझ रहा है, फिर एक एक करके दुनिया वाले भी यही समझेंगे। हाँ, ये बात छुपी तो नहीं रहेगी। तुम्हें सहारे की और पनाह की ज़रूरत है, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए सही। मुझ पर भरोसा करो। इसके हालात कुछ ऐसे थे कि वो भरोसा करने पर मजबूर थी। खैरुद्दीन शाह ने इसे हौसला देने के लिए कहा, जिस्म से बीमारी को और घर से मुसीबत को निकाला जाता है। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारा इलाज कराऊंगा, और मुसीबत हो तो मुसीबत की वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। शाहिदा ने उसे एहसानमंदी से देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मैं एक पिंड की रहने वाली हूँ। आप मुझसे मेरे पिंड का नाम और मेरे बाबा का नाम ना पूछें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछूंगा।
جتنا بتاؤ گی اتنا ہی سنوں گا۔ اس نے اپنی داستان سنانی شروع کر دی۔ میں بچپن ہی سے اپنے پنڈ میں بہت خوش نصیب سمجھی جاتی تھی، شاید اس لیے کہ میری خوبصورتی کا چرچا ہوتا تھا، یا شاید اس لیے کہ وہاں کا سنگ دل زمیندار مجھ پر اور میرے بابا پر مہربان تھا۔ میں 7 برس کی تھی تب میری ماں مر گئی۔ پنڈ میں وہ پہلی عورت کی میت تھی جسے زمیندار کاندھا دینے آیا تھا۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بیٹی کہا تھا۔ ہر عید پر میرے لیے قیمتی کپڑوں کا جوڑا اور عیدی کے 100 روپے بھیجا کرتا تھا۔ بابا اس کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ وہ ایسا مغرور اور سنگ دل تھا کہ کسانوں کو گالیاں دیتا تھا، انہیں لاتوں اور جوتوں سے مارتا تھا۔ وہاں کے غریب اس سے مار کھاتے تھے، اس کے منہ پر کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن زیر لب کہا کرتے تھے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اس لیے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس نے ایک شادی کی، 4 برس تک انتظار کیا، پھر بیوی کو بانجھ کہہ کر طلاق دے دی۔ دوسری بیوی بھی 6 برس تک اسے باپ نہ بنا سکی، اس نے اس کی بھی چھٹی کر دی۔ اگلے 5 برس تک سوچتا رہا کہ اولاد ہوگی یا نہیں، اگر پھر مایوسی ہوگی تو خواہ ایک اور بیوی کا بوجھ اور اس کے نخرے برداشت کرنے ہوں گے۔ جب بازار سے کھانا مل جاتا ہے تو گھر میں چولہا جلانے والی کی کیا ضرورت ہے، پنڈ والے کہتے تھے، اور میں نے بعض عورتوں سے بھی اس کی بدنیتی کے چرچے سنے تھے، لیکن وہ مجھے بڑا مان دیتا تھا اور سب کے سامنے کہتا تھا، شادو میری بیٹی جیسی ہے۔ اگرچہ میں چھوٹے لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں جوڑتا، لیکن میں نے خوابوں میں شادو کو اپنی گود میں کھلاتے دیکھا ہے۔ ایک بار ایسا خواب دیکھتا تو بھول جاتا۔ میں نے کئی بار نیند کی گہرائیوں میں اسے بیٹی کہا ہے۔ میرا اور اس کا رشتہ خوابوں کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد میری حویلی اور اس کی جھونپڑی کا فرق ہے، اور ہمیشہ یہ فرق رہے گا۔ وہ بے اولاد رہنے والا زمیندار عجیب خر دماغ تھا، اپنے کارندوں اور کسانوں کو جوتیوں کی نوک پر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں صورت شکل سے غریب اور معمولی لڑکی نہیں لگتی ہوں، اس کا دل میری طرف کھنچا جاتا ہے، اس لیے وہ مجھ پر مہربان رہتا تھا۔ ایک روز ایک بڑی سی خوبصورت چمکتی دمکتی کار زمیندار کی حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ ایسی کار پنڈ والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یوں تو کئی کاریں اور کئی چھوٹی بڑی گاڑیاں ادھر سے گزرتی رہتی تھیں، لیکن اس کار کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ دنیا کا کوئی بہت ہی امیر کبیر آدمی آیا ہے۔ اس کار کے اطراف میں عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کی بھیڑ لگ گئی۔ اس کا دروازہ کھول کر ایک خوبرو جوان باہر آیا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ کار سے باہر آ کر چاروں طرف پھیلے ہوئے لوگوں پر نظریں دوڑانے لگا، جیسے دیہاتی ماحول کا معائنہ کر رہا ہو۔ میں بہت سی عورتوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی نظریں مجھ پر آ کر رک گئیں۔ یہ عورتوں کی قدرتی حس ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے کے انداز سے اس کی نیت کو سمجھ لیتی ہیں۔ میں نے فوراً ہی دوپٹے کو گھونگھٹ بنا لیا، اپنے چہرے کو کسی حد تک چھپا لیا۔ زمیندار اپنی حویلی سے نکل کر دوڑتا ہوا آیا، پھر اس جوان کو سلام کرتے ہوئے ایسے جھکا جیسے اس کے قدموں کی خاک ہو، جبکہ وہ سجدے میں بھی شاذ و نادری جھکتا تھا۔ کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تو مجبوراً پیش امام کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ پیش امام کے حجرے میں 3 وقتی روٹیاں حویلی سے ہی جایا کرتی تھیں۔ اپنا نمک کھانے والے کے پیچھے کھڑے رہنے سے توہین کا احساس ہوتا تھا، مگر خدا کو بھی خوش کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیتا تھا، مگر نماز کے بعد کسی نہ کسی بہانے پیش امام کو ڈانٹتا تھا۔ اس کی توہین کرنے کے بعد انا کو تسکین پہنچتی تھی۔ اس روز کار والے صاحب کے سامنے اپنی برتری اور رعب و دبدبہ بھول گیا تھا۔ تمام پنڈ والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، یہ جناب اکمل شریف صاحب ہیں، قرضہ دینے والے زرعی بینک کے بہت بڑے عہدیدار ہیں۔ تم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ تمہیں کاشتکاری کے لیے بینک سے ہزاروں لاکھوں روپیہ دلا دیں گے۔ تمام کسانوں اور کھیت مزدوروں کے چہروں پر رونق آ گئی، ان کی بجھی ہوئی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ زمیندار اس بڑے عہدیدار کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا اور کسانوں کو مستقبل کے حسین خواب دکھا رہا تھا، اور وہ صاحب مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پورا گھونگھٹ نہیں نکالا تھا کیونکہ میں بھی اس قیمتی کار کو اور اس بڑے عہدیدار کو
तरह छुप छुप कर देखना चाहती थी। मैं पिंड की लड़कियों के मुकाबले में महंगा लिबास पहनती थी और खूब बन संवर कर रहती थी, और ये सब बनने संवरने और पहनने ओढ़ने की कीमती चीज़ें हर माह हवेली से मेरे लिए आती थीं। वो साहब इसलिए भी मुझे ही देख रहा था कि मैं वहाँ लाखों में एक लग रही थी। खुशबू नहीं जानती कि वो कहाँ कहाँ पहुँचती है और हवा इसे कितनी दूर तक उड़ा कर ले जाती है। मैं भी नहीं जानती थी कि वो अमीर कबीर जवान मेरे हुस्न और शबाब का चर्चा सुनकर आया है। इसने जमींदार के कान में कुछ कहा। जमींदार ने लोगों से कहा, तुम सब जाओ और शाम को मेरी हवेली में आओ। तुम सबके दिन फिरने वाले हैं, अब जाओ। गाड़ी से ज़रा दूर रहो, ये मैली हो जाएगी। मैं सबके साथ वहाँ से जाना चाहती थी। जमींदार ने आवाज़ दी, अरे शादो, तेरा बाबा कहाँ है? चल इधर आ, मैं इतनी दूर से तेरा जवाब सुन नहीं पाऊँगा। मैं झिझकती और शर्माती हुई करीब आ गई, फिर बोली, वो अभी खेत से आता ही होगा। इसने तारुफ कराया, जनाब शरीफ साहब, इसका नाम शाहिदा है, हम इसे प्यार से शादो कहते हैं। शरीफ साहब ने बड़ी बेबाकी से कहा, यह है ही इतनी प्यारी कि मैं भी प्यार से शादो कहना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आज तक किसी गैर मर्द ने इस अंदाज में इतनी अपनाइयत से ऐसी बात नहीं कही थी। हमारे पिंड में बड़े तगड़े जवान हैं, मगर वो जमींदार के खौफ से सर झुकाकर मेरे सामने से गुजर जाते थे। जमींदार ने कहा, अरे ये तूने घूंघट क्या निकाला हुआ है? चल हटा इसे, हमारे शरीफ साहब कोई गैर तो नहीं है? वो गैर था, कोई और कहता तो मैं घूंघट ना हटाती, मगर कहने वाला बाप की जगह था और एक बाप के अंदाज में हुक्म दे रहा था। मैंने सर से दुपट्टे को गिरा दिया। अकमल शरीफ यूं शहरज़दा सा होकर देखने लगा, जैसे पैदा होने के बाद पहली बार हुस्न का जलवा देख रहा हो। मैं भी इसकी चमकती दमकती कार से, इसकी आन पान और शान से मुतासिर हो रही थी। इसे झुकी झुकी नज़रों से देख रही थी। जमींदार ने मुझसे कहा, बाबा आए तो इसे हवेली में भेज देना, अब यहाँ से जा। अकमल शरीफ ने जमींदार से कहा, मलिक नईम साहब, क्यों इसे जाने को कह रहे हैं? अभी तो नज़र नहीं भरी, दिल नहीं भरा। दिल तो चाहता है कि। जमींदार ने कहा, नहीं शरीफ साहब, पहले काम की बातें हो जाएं। फिर मैं बता चुका हूँ कि ये मेरी बेटी जैसी है, ये जल्दी इज्जत और आबरू से दुल्हन बनकर जा सकती है। पहले काम की बातें करो। अरे तू अभी तक खड़ी है, चल जा। मैं दौड़ती हुई घर चली गई। मेरे दिल में ऐसी खुशी थी जैसे एक अच्छे और पक्के मकान में रहने का ख्वाब पूरा होने वाला हो। ये मेरे बाबा का भी ख्वाब था कि मैं मिट्टी के कच्चे मकान से निकलकर पक्की ईंटों वाले बड़े मकान में ब्याह कर जाऊं, जहां बिजली के पंखे लगे हुए होते हैं। जब वो गर्दिश करते हैं तो गर्मी भाग जाती है, मौसम बदल जाता है। मेरे भी हालात बदलने वाले थे। मेरे बाबा शाम को हवेली में गए। दूसरे किसानों को भी बुलाया गया था। इन सब के नाम पते और दूसरे क्वाइफ कर्जा देने वाले बैंक के फार्मों में लिखे गए थे। इन फार्मों पर किसानों के दस्तखत कराए जा रहे थे या अंगूठे लगाए जा रहे थे। ये यकीन दिलाया जा रहा था कि ज़राई तरक्की के लिए इन्हें सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी रकमें कर्जे के तौर पर दी जाएंगी। हमारे पिंड में एक तालीम याफ्ता नौजवान था। वो कह रहा था, ये सब नाटक है। इन तमाम फार्मों के ज़रिए जो हज़ारों लाखों रुपए कर्जे के तौर पर मिलेंगे, वो कुछ ज़मींदार की तिजोरी में जाएंगे और कुछ उस सौदेदार की जेब में पहुंचेंगे। फिर रफ्ता रफ्ता ये बात आम की जाएगी कि कर्जे नामंजूर हो चुके हैं या हुकूमत बदल गई है। आइंदा नई हुकूमत की नई पॉलिसियों के मुताबिक फिर नए सिरे से कर्जे के फार्म पुर किए जाएंगे। जमींदार की और इस नौजवान की आपस में बनती नहीं थी। वो इसे बागी और मुजरिमाना जहन रखने वाला फितना परवर कहता था। कई बार थानेदार से इसकी पिटाई करा चुका था, मगर वो जहर उगलता ही रहता था। बहरहाल बाबा हवेली से वापस आए तो इनके साथ पिंड के दूसरे बुजुर्ग भी थे। वो सहन में मंजियों पर बैठकर बाबा को मुबारकबाद देने लगे। कहने लगे कि वो खुश नसीब है, शहर का इतना बड़ा सरकारी अफसर इसकी बेटी का रिश्ता मांग रहा है। इस सिलसिले में ज़्यादा सोचना और देर करना मुनासिब नहीं है। मैं दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी
اور ہوا میں اڑی جا رہی تھی۔ بابا کہہ رہے تھے۔ میں زمیندار کے سامنے ہاتھ جوڑے چپ بیٹھا رہا۔ اس کے آگے بھلا ہم سب کیا بول سکتے ہیں؟ مگر وہ جو ہونے والا داماد ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم تو ہو؟ ایک بزرگ نے پوچھا۔ معلوم کیا کرو گے؟ ہمارے تمہارے جیسے غریبوں کا کوئی خاندانی شجرہ ہوا کرتا ہے۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی کہ زمیندار صاحب یہ رشتہ طے کر رہے ہیں اور وہ شریف صاحب کے پورے خاندان کو جانتے ہیں۔ تیسرے نے کہا، اور وہ کہہ تو رہے تھے کہ شریف صاحب لاہور میں تنہا رہتے ہیں، باقی رشتہ دار سمندر پار رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آدھی رات تک بحث ہوتی رہی۔ بزرگوں کے تمام ووٹ قرضہ دلانے والے افسر اور زمیندار کے حق میں تھے، اور ہم باپ بیٹی کے خواب بھی پورے ہو رہے تھے۔ پھر ہم نے جو سوچا بھی نہ تھا وہ ہو گیا۔ دوسرے دن شام کو میرا نکاح اکمل شریف کے ساتھ ہو گیا اور میں دلہن بن کر حویلی کے مہمان خانے میں آ گئی۔ وہاں ایک کمرے کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میں سہاگ کے پھولوں سے مہکتی ہوئی سیج پر پہنچا دی گئی اور پھر میرا مجازی خدا بھی اسی سیج پر آ گیا۔ مجھے تو یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ میرا ایسا دیوانہ ہو رہا تھا کہ میں زمین سے آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ دوسرے دن بابا نے روتے روتے مجھے رخصت کیا اور میں اس بڑی سی قیمتی کار میں اکمل شریف کے ساتھ بیٹھ کر لاہور آ گئی۔ یہ خوشی کچھ کم نہ تھی کہ جس کار میں بیٹھی تھی وہ اب میری بھی تھی۔ پہلے میں نے کار دیکھی تھی، پھر ایک خوبصورت سی کوٹھی بھی دیکھی۔ آہنی گیٹ کے دربان نے ہمیں سلام کیا، پھر گیٹ کھول دیا۔ کار ایک خوبصورت سے باغیچے کی درمیانی روش سے گزرتی ہوئی پورچ میں آ کر رک گئی۔ اس کوٹھی میں وہی ایک گیٹ کا دربان تھا اور وہی کوٹھی کے اندر کام کرنے والا نوکر بھی تھا۔ اس نے گیٹ بند کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے آ کر کار کا دروازہ کھولا۔ میں اکمل شریف کے ساتھ کار سے اتر کر کوٹھی کے اندر آئی۔ مجھ جیسی کچے مکان میں رہنے والی نے بڑی حیرانی سے اس وسیع و عریض کوٹھی کو دیکھا۔ وہ بے حد قیمتی سامان سے آراستہ تھی۔ شریف نے مجھے ایک صوفے پر بٹھا کر کہا، آرام سے بیٹھو، میں کار کی ڈگی سے سامان نکلوا کر ابھی آتا ہوں۔ گرمی لگ رہی ہو تو یہ ایئر کنڈیشنر آن کر لو۔ وہ چلا گیا۔ میں نے ایئر کنڈیشنر کی تصویریں دیکھی تھیں، اس کے متعلق سنا بھی تھا کہ اسے آن کرو تو گھر کے اندر جنت سے ہوا آنے لگتی ہے، لیکن مجھے آن کرنا نہیں آتا تھا۔ گرمی لگ رہی تھی، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چھت کے پنکھے کا سوئچ کہاں ہے۔ میں نے دوپٹے سے چہرے کا پسینہ پونچھا تو پتہ چلا کہ ایک کان میں سونے کا جھمکا نہیں ہے، کہیں گر گیا ہے، شاید کار میں رہ گیا ہے۔ کوٹھی کا اکلوتا ملازم جوان تھا مگر کچھ بیمار سا تھا۔ وہ سامان اندر لا رہا تھا۔ میں اس صوفے سے اٹھ کر بیرونی دروازے پر آئی، اسے کھول کر باہر برآمدے میں پہنچی۔ کھلی فضا میں ذرا ہوا لگنے لگی۔ سامنے پورچ میں اکمل شریف کار سے ٹیک لگائے دوسری طرف منہ کیے موبائل فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا گفتگو کے دوران مداخلت نہیں کرنا چاہیے، فون پر بات ہو جائے گی تو میں گم ہونے والے جھمکے کے بارے میں اسے بتاؤں گی۔ میں اس کے پیچھے ذرا اور قریب آ گئی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، یار کہاں مر گئے تھے، کب سے نمبر ملا رہا ہوں۔ اس نے چپ ہو کر دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر کہا، بس ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ رہی کامیابی کی بات تو پہلے کبھی ناکام ہوا ہوں، اڑتی چڑیا کو ہاتھ اٹھا کے پکڑ لیتا ہوں۔ وہ پھر دوسری طرف کی باتیں سن کر ہوں ہاں کرنے لگا، پھر بولا، یہ تو نہ پوچھو، ایسی چیز لایا ہوں کہ دیکھو گے تو رال ٹپکنے لگے گی۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو، معاہدے کے مطابق تم تینوں میں سے کوئی یہاں نہیں آئے گا، تم لوگ 1 ماہ تک للچاتے رہو۔ وہ پھر چپ ہوا، کچھ سنتا رہا، اس کے بعد بولا، ٹھیک ہے، دور سے دیکھ سکتے ہو، میں آج پل کے ڈائننگ ہال میں اس کے ساتھ کھانا کھانے آؤں گا۔ میں سن رہی تھی مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میرا محبوب جو بڑی محبت سے مجھے بیاہ کر لایا تھا، اس پر میں کسی طرح کا شبہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا، اس میں شبہ نہیں کہ زمیندار ملک نعیم الدین ہماری نفاست پسندی اور اعلیٰ ذوق کو سمجھتا ہے، اس نے ہمارا کام کیا ہے۔ تم بھی اپنے ڈیڈی سے کہہ کر قرضوں کی
وہ درخواستیں منظور کرا دو، اس کا بھی بھلا ہونا چاہیے۔ میں سن رہی تھی، اس کی باتیں کچھ عجیب سی لگ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی دیوانہ وار محبتیں دیکھی تھیں، اس پر شبہ نہیں کر سکتی تھی اور یہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ ایسی کون سی چیز لایا ہے جسے دیکھ کر کسی کی رال ٹپک سکتی ہے۔ ایسی تو کوئی کھٹی میٹھی کھانے کی چیز ہی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی شکی ہوتی ہیں، لیکن شک کرنے کے برعکس مجھے اس کی فرش شناسی پر پیار آیا۔ اس نے یہاں پہنچتے ہی غریب کسانوں کو بھلایا نہیں تھا اور قرضوں کی منظوری کے سلسلے میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں بڑی محبت اور عقیدت سے اس سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں اس کے نزدیک آئی، وہ یک بارگی ایسے اچھل پڑا جیسے بجلی کا جھٹکا پہنچا ہو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل فون گر پڑا تھا۔ اسے فون کو اٹھانا چاہیے تھا، مگر وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کیا سنا ہے اور کیا سمجھا ہے اور اب کیا رد عمل پیش کرنے والی ہوں۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہو گیا؟ آپ ایسے کیوں گھبرا گئے؟ میں تو چاہتی تھی مداخلت نہ کروں، مگر میں بہت وہ ہوں، آخر پنڈ کی رہنے والی ہوں نا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ میرے بچپن کی عادت ہے، کوئی توقع کے خلاف اچانک آ جائے تو میں گھبرا جاتا ہوں۔ میں نے فون کو زمین پر سے اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا، میں آئندہ اچانک آپ کے قریب نہیں آؤں گی، آنے سے پہلے دوری سے آواز دوں گی، میں جا رہی ہوں، اب باتیں کریں۔ میں جانا چاہتی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر فون پر کہا، یار شاہ نواز سوری، میری وائف یہاں میرے پاس ہے اور میں اپنی وائف کے ہوتے ہوئے کسی اور سے بات نہیں کر سکتا، سمجھ گئے نا؟ اس کے دوست شاہ نواز کو جو سمجھنا چاہیے تھا وہ سمجھ گیا ہوگا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی کہ وہ میری موجودگی میں کسی اور کو اہمیت نہیں دے رہا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا، میرے کان کا ایک جھمکا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گر پڑا ہے۔ گرنے دو، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ہائے اللہ، وہ بڑا قیمتی تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار کا ہوگا، وہ گیا سو گیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی بیگم صاحبہ بن گئی ہو۔ 4-5 ہزار کا ماتم کرو گی تو میری توہین ہوگی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کیسا رئیس اعظم ہے، اور میں بھی خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھی۔ اس قدر دولت مند جیون ساتھی کو پا کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ وہ جھمکا کار کی اگلی سیٹ کے نیچے مل گیا۔ میں اسے اٹھا کر شریف کے ساتھ کوٹھی کے اندر آئی۔ وہ مجھے کوٹھی کے دوسرے کمروں کی سجاوٹ اور نہایت قیمتی آرائشی سامان دکھانے لگا، ساتھ ہی چھیڑ چھاڑ بھی کرتا رہا اور ہنستا ہنساتا بھی رہا۔ میں نے خواب میں بھی ایسی محل نما کوٹھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہاں کی بیگم صاحبہ اور مالکن بن چکی ہوں۔ ہم نے دوپہر کا کھانا سفر کے دوران راستے میں ہی کھا لیا تھا۔ میں نے شام کو بستر سے اٹھنا چاہا تو اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں آپ کی ہوں، کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں رات کا کھانا تیار کروں؟ بالکل نہیں، تم ابھی نئی دلہن ہو، چولہا نہیں جلاؤ گی۔ یہاں جو ایک ملازم ہے وہ کھانا بھی پکایا کرتا ہے، ویسے ہم گھر میں نہیں کھائیں گے، آج پل میں ڈنر کریں گے۔ پل پل میرے دماغ میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر آ کر لگنے لگے۔ پل کا لفظ میں نے شریف کی زبان سے اس وقت سنا تھا جب وہ فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ پل کیا چیز ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، پل کانٹینینٹل دنیا کے چند بڑے ہوٹلوں میں سے ایک ہے، اور وہاں ہم جیسے رئیس لوگ ہی جایا کرتے ہیں۔ وہاں یہ پنڈ والی شلوار قمیص نہیں چلے گی۔ چلو اٹھو، پہلے ہم کسی بوتیک میں جائیں گے، پھر۔ میں نے پوچھا، یہ بوتیک کسے کہتے ہیں؟ اس دکان کو کہتے ہیں جہاں جدید ڈیزائن کے مہنگے ملبوسات فروخت ہوتے ہیں۔ وہاں سے چند لباس خرید کر تمہیں ایک بیوٹی پارلر میں لے جاؤں گا، پھر تم ایک ایسی حسین ترین ماڈرن دوشیزہ بن جاؤ گی کہ دیکھنے والوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگے گی۔ اس بار دماغ میں کنکر نہیں، کھٹ سے ایک پتھر لگا۔ فون پر ہونے والی گفتگو یاد آ گئی۔ اس نے فون پر کسی سے کہا تھا کہ ایسی چیز لایا ہے جسے دیکھنے والے کے منہ سے رال ٹپک جائے گی۔
اب میرے دماغ میں کہیں بہت دور سے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بائیں آنکھ پھڑکتی ہے، خطرے کا احساس ہوتا ہے، لیکن خطرے کی نوعیت معلوم نہیں ہوتی۔ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ میں بچپن سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنتی آئی ہوں۔ اس وقت بھی میں نے اس پہلو سے سوچا کہ بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی محفل میں اپنی حسین بیوی کی تعریفیں انہیں للچانے کے لیے کرتے ہیں۔ محبت کرنے اور تعریف کرنے والے شوہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے حور جیسی بیوی ملی ہے اور اس کے دوستوں کو ایسی حور پری نہیں ملے گی۔ ایسا کہنے سے بھی شوہر کی چاہت اور دیوانگی کا ثبوت ملتا ہے۔ عام عورتیں جس طرح اپنے حسن کی تعریفیں سن کر اترانے لگتی ہیں، اسی طرح میں بھی بہل گئی تھی، بلکہ اس کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے بوتیک سے تقریباً 12,000 کے 5 بہترین لباس خریدے۔ میں نے کبھی اپنے بابا کے پاس ایک ساتھ 12 روپے نہیں دیکھے، مگر میرے شوہر کے لیے 12,000 روپے کچھ بھی نہیں تھے۔ اس نے مول تول بھی نہیں کیا تھا، جو قیمت کہی گئی اسے ادا کر دیا۔ میں نے کار میں بیٹھ کر کہا، آپ کو قیمت کم کرانا چاہیے تھا۔ وہ بولا، ایسی چھوٹی باتیں نہ کرو، چھوٹے لوگ محدود رقم لے کر شاپنگ کرنے آتے ہیں اور قیمتیں کم کرانے کے لیے دکانداروں سے جھگڑتے ہیں۔ ایسا جہالت اور غریبی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی چیز کی قیمت کم کرانا پڑے، یہ بڑے لوگوں کی شان کے خلاف ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قیمت میں رعایت نہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ بڑے لوگ کیسے باوقار اور شاہ خرچ ہوتے ہیں اور کس طرح رئیسانہ شان و شوکت برقرار رکھتے ہیں، یہ سب وہ مجھے سکھا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک بیوٹی پارلر میں لے جا کر میرے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ اسی پارلر کے کیبن میں جا کر جب میں نے ایک نہایت قیمتی لباس پہنا تو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ انسان خوب ہوتا ہے، دولت اسے خوب تر بنا دیتی ہے۔ پل کے ڈائننگ ہال میں پہنچ کر کچھ احساس کمتری ہوا، مگر میں دل ہی دل میں یہ کہہ کر خود کو سنبھالتی رہی کہ اب میں کوئی پنڈ والی نہیں ہوں، ایک بڑی بیگم صاحبہ ہوں، اور یہ اتنی اونچی جگہ ہے کہ یہاں کسی پنڈ کی چودرائن نے بھی کبھی قدم نہیں رکھا ہوگا۔ پھر یہ کہ وہاں جتنی رئیس زادیاں تھیں ان میں سب سے زیادہ میں نمایاں تھی۔ نہ جانے کتنے مردوں کی نظریں بار بار صرف مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اکمل شریف نے کہا، تم کچھ نروس ہو رہی ہو؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ پہلے کبھی ایسے ماحول میں نہیں آئی ہو، مگر تم اپنے اندر سے یہ چھوٹا پن نکال دو، خود کو سب سے برتر سمجھ لو تو یہاں کی تمام حسینائیں تمہیں اپنی پاؤں کی جوتیاں نظر آئیں گی۔ ایک دم شان بے نیازی دکھاؤ، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو فخر کرو۔ ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر میرے اس چاند کو چھو لیں۔ شریف کی باتیں مجھے حوصلہ دیتی رہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہوٹل میں اتنے دیکھنے والوں کے درمیان وہ آنکھیں بھی ہیں جنہیں شریف دکھانا اور للچانا چاہتا تھا۔ میں تو نئی زندگی کی چکا چوند میں کچھ اور دیکھنے اور سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس دن سے خود کو امیر کبیر سمجھ کر بڑی بیگمات کے طور طریقے اور انگریزی کے چھوٹے بڑے ضروری فقرے سیکھنے لگی۔ شریف میرے ساتھ دن رات نہیں رہتا تھا، اپنی مصروفیات کچھ ایسی بتایا کرتا تھا کہ اکثر آدھی رات سے پہلے ہی چلا جایا کرتا تھا۔ مجھے سمجھایا کرتا تھا کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی رہا کرتی ہے، اس کا سرکاری کام کچھ ایسا ہی ہے، ڈیوٹی کے اوقات مقرر نہیں ہوتے، جب بھی بلایا جاتا ہے اسے فرائض کی ادائیگی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ میں 18 برس کی ہوں، اکمل شریف زیادہ سے زیادہ 20 برس کا ہوگا۔ یہ عمر اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ہی کیا پنڈ کے بھولے بھالے لوگ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ 20 برس کی عمر میں کوئی اعلیٰ سرکاری عہدیدار نہیں بن جاتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں وہ 6-7 گھنٹے میرے ساتھ کوٹھی میں رہتا تھا، پھر اپنے بیان کے مطابق سرکاری ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا۔ میں اس کی طویل غیر حاضری کو اس لیے محسوس نہیں کرتی تھی کہ انگریزی پڑھنے اور بولنے میں مصروف رہتی تھی۔ ایک سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کوٹھی کا اکلوتا ملازم مجھے پڑھاتا اور سکھاتا تھا۔ شریف نے بتایا کہ اس کا نام نور دین ہے۔ چونکہ بڑے آدمی کو پورے نام سے پکارا جاتا ہے، اس لیے اسے نورے کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔
میں نورے کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتی ہوں، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ BA پاس تھا، کہیں ملازمت نہیں ملتی تھی۔ اس کے آگے دو ہی راستے تھے کہ وہ BA کا سرٹیفکیٹ پھاڑ کر ناخواندہ لوگوں کی طرح مزدوری کرے، روز کمائے اور روز کھائے۔ جب بیمار پڑ جائے یا شہر میں ہڑتال ہو اور اس روز مزدوری نہ ملے، بھوک اور محتاجی ملے، تو پھر منشیات کا دھندا شروع کرتے، اسلحہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے یا اسی طرح کا کوئی کام کرے کہ رہنے کو اپنا مکان اور ہڑتال کے ہنگامی حالات میں زندہ رہنے کے لیے بینک بیلنس رہے۔ اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اکمل شریف کی کوٹھی کا ملازم بن گیا۔ پوری کوٹھی کے اندر اور باہر کا کام سنبھالنے کے لیے اکمل شریف اسے ماہانہ 5,000 روپے تنخواہ دیتا تھا۔ اس نے یہ ملازمت کیوں اختیار کی، یہ میں ابھی بتاؤں گی۔ ویسے انگریزی سیکھنے کے دوران میں نے کئی بار پوچھا، اس نے یہی جواب دیا، ماہانہ 5,000 کسی MA پاس ہیڈ کلرک کو بھی نہیں ملتے ہیں۔ پھر یہ کہ 3 وقت کا کھانا اسی کوٹھی میں کھاتا ہوں، کافی رقم بچاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا BA پاس کرنے کے بعد گیٹ کا دربان اور کوٹھی کا ملازم بننا چھوٹا پن نہیں ہے؟ میری کوئی سوسائٹی ہوتی یا ذات برادری ہوتی تو شاید میں یا برادری والے ایسا سوچتے۔ میں اتنی بڑی دنیا میں اکیلا ہوں، کون جانتا ہے کہ نور الدین عرف نورے کس کھیت کی مولی ہے۔ میں بھی پنڈ میں بہت خوش تھی، تمہارے صاحب جیسے چاہنے والے کا سپنا دیکھتی تھی اور تمہاری طرح اپنی اوقات میں رہ کر خواب دیکھتی تھی، لیکن خدا مجھ پر مہربان ہے، اس نے میری اوقات سے زیادہ مجھے دیا ہے۔ شاید کسی دن خدا تم پر بھی مہربان ہو جائے۔ اس نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا، میں نے نظریں چرائیں۔ وہ کبھی کبھی چور نظروں سے مجھے دیکھتا تھا۔ مردوں کی نظریں بڑی حد تک پہچان میں آ جاتی ہیں۔ مجھے کئی بار اس پر غصہ آیا، مگر میں اسی انتظار میں خاموش رہی کہ نظروں کے بعد جب اس کی زبان کچھ بولے گی تو منہ توڑ جواب دوں گی۔ شریف سے شکایت کروں گی تو اس کے پیٹ پر لات پڑے گی، مگر میں اسے لگی لگائی روزی سے محروم نہیں کروں گی۔ میری بے رخی کے بعد وہ راستے پر رہے گا تو اپنا ہی بھلا کرے گا۔ حسن ہو، شباب ہو، نگاہوں کے سامنے پھول کھلا ہو اور اسے چھونے اور سونگنے کی اجازت نہ ہو تو پھر لوگ اسے دوری سے دیکھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ نورے بھی صابر تھا، صرف چور نظروں سے دیکھنے کی حد تک محدود رہا۔ شریف بھی کبھی اپنے دوستوں سے مجھے ملاتا تھا تاکہ میرے اندر سے جھجک ختم ہو جائے اور میں رئیسادیوں یا بیگمات کی طرح اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکوں۔ یوں اس کوٹھی میں 29 دن گزر گئے۔ شریف نے دوسری صبح کہا، ہر ماہ کی آخری رات کو میرے وہ تینوں دوست یہاں آتے ہیں جن سے تم کئی بار مل چکی ہو۔ یہاں ہم پیتے ہیں اور ہم ہی کھیلتے ہیں۔ تم چاہو تو اپنے کمرے میں آرام کرنا یا ہمارے ساتھ انجوائے کرنا، تمہاری مرضی ہے۔ میں جا رہا ہوں، رات کے 8 بجے تک دوستوں کے ساتھ آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ اس عرصے میں اب میں وہ پنڈ والی پسماندہ عورت نہیں رہی تھی، یہ دیکھتی اور سمجھتی آئی تھی کہ اونچی سوسائٹی میں شراب پی جاتی ہے اور بڑے لوگ ایک دوسرے کی بیویوں اور جوان بہنوں سے فری ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ اس مختصر سے عرصے میں شریف نے مجھے اپنے صرف 3 دوستوں سے ملایا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام جمال شہزاد، دوسرے کا شاہ نواز اور تیسرے کا نام اکبر پاشا تھا۔ رات کے 8 بجے وہ چاروں ڈرائنگ روم کے تمام صوفوں کو سینٹر ٹیبل کے قریب کھسکا کر بیٹھ گئے۔ پہلی بوتل کھل گئی، پیکٹ سے تاش کے پتے نکل آئے، پھر وہ پینے اور رمی کھیلنے لگے۔ شرط یہ تھی کہ رات 12 بجے تک جو سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرے گا وہ فاتح کہلائے گا۔ میں کھیل کے دوران کبھی شریف کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، کبھی وہاں سے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنا کر پی لیتی تھی۔ نورے باہر برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے آواز دی جاتی تو وہ آ کر خدمات انجام دیتا تھا، پھر باہر جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ رات کے 12 بجے ہار جیت کا فیصلہ ہو گیا۔ سب سے زیادہ پوائنٹ جمال شہزاد نے حاصل کیے تھے۔ وہ فاتح بن کر خوشی سے ناچ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ تو ایسے ناچ رہے ہیں جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ وہ ناچتے ناچتے میرے پاس صوفے پر آ کر گر پڑا، پھر بولا، آج میں سکندر اعظم ہوں۔ ساری دنیا میں جتنا حسن و شباب ہے وہ سب تم میں بھرا ہوا ہے اور میں نے تمہیں جیت لیا ہے۔
میں نے مسکرا کر ذرا پرے ہٹ کر کہا، آپ نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ وہ بولا، ہر ماہ کی آخری رات رمی کھیلتے وقت ہم زیادہ نہیں پیتے، اپنی جیت کا مزہ لینے کے لیے ہوش میں رہتے ہیں۔ ہاں بس ذرا سا سرور طاری رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے ہاتھ چھڑا کر کہا، یہ سرور نہیں نشہ ہے۔ کیوں شریف؟ کوئی ہوش میں رہ کر اپنے دوست کی بیوی کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے؟ شریف نے کہا، ہم سب ہوش میں ہیں اور یہ جمال درست کہہ رہا ہے۔ ہر ماہ کی آخری رات رمی میں جو زیادہ پوائنٹ حاصل کرتا ہے وہ ہارنے والے کی عورت کو جیت لیتا ہے۔ میں صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کانوں سے سن کر بھی اتنی جلدی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی باتیں میرے شوہر کی زبان کہہ رہی ہے۔ میں نے شریف سے کہا، پلیز آپ یہ مذاق ختم کریں۔ مذاق؟ وہ چاروں دوست کے کہے لگانے لگے۔ شریف نے کہا، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں ہارنے کے بعد تمہارا شوہر نہیں رہا۔ آج 12 بجے سے جمال شہزاد اس کوٹھی کا تمہارا مالک بن چکا ہے۔ میں نے اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑ کر کہا، شریف یہ بڑی شرم کی بات ہے، تم نشے میں ہو اور خود کو ہوش مند سمجھ رہے ہو۔ کیا کوئی ہوش مند اپنی بیوی اپنے گھر کی عزت کے بارے میں ایسی بے حیائی سے بولتا ہے؟ بیوی؟ شریف نے پوچھا، تم سے نکاح پڑھایا اس لیے خود کو بیوی کہہ رہی ہو؟ اگر نکاح ٹوٹ جائے تو بیوی نہیں رہو گی نا؟ تو پھر چلو میں تمہاری چھٹی کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں ایک دم سے لرز گئی۔ اس کا منہ بند کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر ایک جھٹکا دے کر دوسری طرف پھینک دیا۔ میں ایک صوفے سے ٹکرا کر اوندھے منہ گر پڑی قالین پر۔ اس نے کہا، میں تمہیں دوسری طلاق دیتا ہوں۔ نہیں، میں نے ایک چیخ ماری، پھر اس سے پہلے کہ میں قالین پر سے اٹھ کر اسے آگے بولنے سے روکنے چاہتی، اس نے تیسری طلاق دے دی اور پھر کہا، اب تو میری منکوہ نہیں ہو، اب غیر ہو، اور غیر کو غیر کے حوالے کرنے والا بے غیرت شور نہیں کہلاتا۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، دل اور دماغ کے اندر دھماکے ہو رہے تھے۔ میں بیگم صاحبہ کے مقام سے گر کر ایسی پستی میں پہنچ رہی تھی جہاں طوائف بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ طوائف کا کوئی مول ہوتا ہے، میری تو کوئی قیمت بھی نہیں تھی۔ ایک کھلاڑی نے صرف تاش کے پتوں سے زیادہ نمبر حاصل کر کے مجھے جیت لیا تھا۔ میں نے ان چاروں دوستوں کو دیکھا، پھر چیخ پڑی، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، کوئی ٹرافی نہیں ہوں کہ جیتنے والا کھلاڑی مجھے اٹھا کر لے جائے، اور نہ ہی اقوی شدہ ہوں کہ مجھے مفت کا مال سمجھ کر دوسروں کے حوالے کر دیا جائے۔ تم نے جس طرح نکاح پڑھوایا ہے شریف، اسی طرح پنڈ واپس لے جا کر وہاں سب کے سامنے طلاق دو۔ اکمل شریف کے دوسرے دوست اکبر پاشا نے کہا، تم جہاں جانا چاہو گی وہاں تمہیں پہنچا دیا جائے گا، لیکن 4 ماہ کے بعد۔ 4 ماہ؟ میں نے پریشان ہو کر شریف کو دیکھا۔ اکبر پاشا نے کہا، ہم 4 ہیں اور ہر ماہ کی آخری تاریخ کو رمی کھیلتے ہیں۔ ہمیں سے جو زیادہ پوائنٹ حاصل کر لیتا ہے وہ اس کوٹھی میں آنے والی حسینہ کو جیت لیتا ہے۔ اکمل شریف کے تیسرے دوست شاہ نواز نے کہا، شریف نے تمہیں دریافت کیا تھا، اس لیے پہلا حقدار یہ تھا۔ آج یہ جان بوجھ کر ہار گیا کیونکہ یہ تمہارے ساتھ 1 ماہ کی مدت پوری کر چکا تھا۔ اصل بازی ہم 3 دوست کھیل رہے تھے۔ تقدیر نے جمال شہزاد کا ساتھ دیا، اس لیے آئندہ 1 ماہ تک شہزاد اس کوٹھی کا اور تمہارا مالک رہے گا۔ شاہ نواز نے کہا، آج سے ٹھیک 1 ماہ کی آخری تاریخ کو پھر اسی جگہ تاش کی بازی ہوگی۔ آج تمہیں جیتنے والا شہزاد آئندہ بازی جان بوجھ کر ہار جائے گا۔ اصل بازی میرے اور اکبر پاشا کے درمیان ہوگی۔ دستور کے مطابق ہم دونوں سے جو زیادہ پوائنٹ حاصل کرے گا وہ 1 ماہ تک تمہارے حسن و شباب کو کیش کرتا رہے گا۔ میں پھٹ پڑی، یہ کیسی بے حیائی ہے اور بے غیرتی کی باتیں کر رہے ہو تم؟ میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ جمال شہزاد نے کہا، غصہ نہ کرو، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو کہ ہم تمہیں کسی بازار میں نہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہم رئیس زادوں کا ایک مشغلہ ہے۔ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، اس لیے اپنے پاس آنے والی کسی حسینہ کی بھی آئندہ زندگی برباد نہیں ہونے دیتے۔ 4 ماہ بعد ہم چاروں 25-25 ہزار یعنی 1 لاکھ روپیہ دیں گے۔ تم پنڈ جانا چاہو گی تو ہم زمیندار ملک نعیم کو بلا کر تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے، اور نہیں جانا چاہو گی تو اسی شہر میں جہاں رہو گی اس مکان کا کرایہ
ہم اس وقت تک ادا کرتے رہیں گے جب تک تمہاری کہیں شادی نہیں ہوگی۔ شاہ نواز نے کہا، ہم ہر عورت پر بری نظر ڈالنا برا سمجھتے ہیں، بازار کا کھانا کبھی نہیں کھاتے، اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، جب اچھی طرح چھان بین کر لیتے ہیں تب ہم اسے یہاں لے آتے ہیں، اور ہم چاروں میں سے جو سچا اور کھرا مال ڈھونڈ کر لاتا ہے وہی اس کا پہلا حقدار ہوتا ہے۔ جمال شہزاد نے کہا، ہم شریف ذاتے ہیں، گناہ بھی شرافت سے کرتے ہیں، کیا یہ شرافت نہیں ہے کہ تمہاری جیسی جتنی حسینائیں آتی ہیں ہم انہیں 4 ماہ کے بعد غلط ہاتھوں میں پڑنے نہیں دیتے، اسے 1 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں اور اس کی کہیں شادی ہونے تک اس کی رہائش وغیرہ کے انتظامات بھی کر دیتے ہیں۔ میں نے تڑک کر کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے 1 لاکھ نہ دو، مجھے اچھے مستقبل کے خواب نہ دو، صرف میری شرم مجھے دے دو۔ شرم کی بات نہ کرو، جب تک کوئی بے شرمی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی نہیں جاتی تب تک وہ شرم والی اور عزت دار کہلاتی ہے۔ 4 ماہ کے بعد یہاں سے جاؤ گی تو کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، جو ہمارے پاس آتی ہے اسے ہم کبھی بدنام نہیں ہونے دیتے۔ میں نے کہا، بے شرمی ظاہر ہو یا پس پردہ ہو وہ ہر حال میں قابل ملامت ہے۔ میں کہتی ہوں کہ تم سب اعلیٰ خاندانوں کے نہیں، ذلیل خاندانوں سے تعلق رکھتے ہو۔ میں یہاں سے جاؤں گی اور دنیا والوں سے چیخ چیخ کر کہوں گی کہ تم رئیس زادے مشغلے کے طور پر کیسی کیسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہو۔ ایک نے پوچھا، تم کہاں کہاں جاؤ گی؟ کتنی دیر تک اور کتنے دنوں تک ہمارے خلاف شور مچاؤ گی؟ آج کے سیاسی لیڈر اپنے جلسوں میں 1000-2000 آدمی جمع نہیں کر سکتے، تم کتنوں کو بلاؤ گی؟ اور پھر وہ آنے والے ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ وہ مہنگا آٹا خریدنے کی فکر کریں گے یا تمہارے لیے تھانے کچہری جائیں گے؟ میں نے دونوں مٹھیوں کو مضبوطیوں سے بھینچ کر کہا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں خود تھانے جاؤں گی۔ اتنی دور جانے کی زحمت کیوں کرو گی؟ ہم تھانے کو یہیں بلا لیتے ہیں۔ شاہ نواز نے نورے کو آواز دی، وہ برآمدے کی سیڑھی سے اٹھ کر اندر آیا۔ شاہ نواز نے کہا، تھانے دار مولادات کو یہاں بھیج دو، اس سے کہو اپنی پوری نفری کے ساتھ آئے۔ نورے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ 1 منٹ کے اندر ہی ایک تھانے دار وردی میں ملبوس اندر آیا، اس کے پیچھے 10 عدد موٹے تگڑے اور قداور پہلوان تھے جو صرف لنگوٹ پہنے ہوئے تھے۔ تھانے دار نے آتے ہی ان چاروں رئیس زادوں کو سلام کیا اور پھر کہا، میں تو یہاں 11 بجے ہی آ گیا تھا، باہر آپ کے حکم کا منتظر تھا۔ شاہ نواز نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تھانے جا کر ہمارے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہتی ہے، اسے بتاؤ کہ اس کوٹھی میں اور تھانے میں کیا فرق ہے؟ وہ بولا، فرق صاف ظاہر ہے، کوٹھی میں آپ 4 شریف ذاتے ہیں جو بڑی شرافت سے پیش آتے ہیں، تھانے میں یہ 10 پہلوان رہیں گے۔ میری آنکھیں ان 10 پہلوانوں کو دیکھ رہی تھیں، دماغ میں ایک شور پپا تھا، خوف کے مارے محسوس ہو رہا تھا کہ تھانے جانے سے پہلے ہی میرے بدن کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہے۔ شاہ نواز نے کہا، مولادات آگے بولو، یہ چیخے گی چلائے گی تو کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے صاحب؟ اسے جی بھر کے چلانے دیں گے، اس کی آواز باہر تک جائے گی اور باہر والے تھانے میں آنے سے ڈرتے ہیں۔ کون مائی کا لال ہم سے آ کر پوچھے گا کہ حوالات میں کیا ہو رہا ہے؟ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک دم سے سر چکرا گیا، آگے پیچھے کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں گرنے کے انداز میں تھپ سے قالین پر بیٹھ گئی۔ جمال شہزاد نے کہا، یہ بیٹھ گئی ہے۔ سیاسی اصطلاح میں بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے امیدوار سے شکست تسلیم کر لینا یا سمجھوتا کر لینا۔ اب یہ راضی رہے گی؟ ویسے یہ اسے بتا دو کہ ہم کون ہیں۔ تھانے دار مولادات نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ سب مائی باپ ہیں۔ ویسے لڑکی تم سن لو، یہ جو اکمل شریف صاحب ہیں یہ ایک MNA صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ یہ جمال شہزاد صاحب کے والد صاحب اور چچا صاحب وغیرہ سب کے سب ارب پتی کہلاتے ہیں۔ یہ اکبر پاشا صاحب ایک بہت بڑے بیوروکریٹ کے صاحبزادے ہیں، اور جناب شاہ نواز صاحب اس ملک کے ایک ایسے زبردست صاحب کے صاحبزادے ہیں کہ میں ان کے والد ماجد کا نام زبان پر نہیں لا سکوں گا، لاؤں گا تو زبان جل جائے گی۔ شاہ نواز نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس بہت تعارف ہو چکا، اب جاؤ اور کوٹھی کے باہر سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دو۔ یہ چلائے گی
تو سپاہی اسے اٹھا کر حوالات میں پہنچا دیں گے۔ تھانے دار انہیں سلام کر کے اپنے 10 عدد ہٹے کٹے پہلوانوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اکمل شریف نے کہا، میرا کھیل ختم ہو چکا ہے، میں اگلے 3 ماہ تک کنوارا نہیں رہ سکوں گا، اس لیے نیا امریکہ دریافت کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اکبر پاشا اور شاہ نواز بھی چلے گئے۔ میں تنہا بے یار و مددگار اسی کوٹھی میں رہ گئی جہاں دلہن بن کر آئی تھی۔ کوٹھی وہی تھی، میں بھی وہی تھی، صرف دولہا بدل گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے بولتے بولتے تھک گئی ہو یا ایک پرزے کی طرح مسلسل استعمال ہوتے رہنے کے باعث مشین چلتے چلتے رک گئی ہو۔ خیر الدین شاہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایک شرمناک واقعہ سن کر شرم سے گردن جھک گئی تھی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی جھجک رہا تھا اور شاہدہ عرف شادوں سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ ایک کونی میز پر ٹیک کر اس ہاتھ سے سر کو تھام کر جیسے اشرف المخلوقات ہونے کا ماتم کر رہا تھا۔ شادوں نے اسے اس حال میں دیکھا اور پھر کہا، آپ نمازی پرہیزگار ہیں، میں نے یہاں 2 دنوں میں دیکھا ہے کہ آپ اپنے جسم اور قلب کی صفائی کیسے رکھتے ہیں، اور میں غلاظت کا ایک مجسمہ ہوں، مجھے یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ کرسی سے اٹھنے لگی۔ خیر الدین شاہ نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں نے بڑے بڑے رئیس زادوں کے بڑے عجیب و غریب مشغلے دیکھے اور سنے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد مشغلہ ہے۔ یا خدا، جب دولت حد سے زیادہ ہو جائے تو اسے خرچ کرنے کے کیسے کیسے تماشے ہوتے ہیں۔ وہ ذرا چپ ہوا، پھر بولا، تم خود کو غلیظ کہہ رہی ہو، جب غلاظت حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس غلاظت کے ڈھیر سے زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے۔ میں نے بھی ملکی سیاست و معاشرت میں اس قدر گندگی دیکھی ہے کہ میرے قلم میں بھی زہر بھر گیا ہے۔ جن کے خلاف لکھتا ہوں وہ مجھے زہریلا صحافی کہتے ہیں۔ میں فی الوقت تمہارے اندر بھرے ہوئے زہر کو سمجھ رہا ہوں، اسے باہر نکالو، مجھے بتاؤ پھر کیا ہوا۔ وہ ایک لمبا سانس کھینچ کر بولی، ہونا کیا تھا، وہ بے غیرت طلاق دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد جمال شہزاد نے مجھے کوٹھی کی 4 دیواری سے بھی نکلنے نہیں دیا۔ وہ بھی اکمل شریف کی طرح کبھی دن کو کبھی رات کو 4 یا 6 گھنٹے رہنے آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام رئیس زادے کسی یونیورسٹی یا ٹیکنیکل کالج وغیرہ میں علم حاصل کر رہے تھے یا اپنے بزرگوں کے وسیع ذرائع کے باعث وسیع کاروبار وغیرہ میں مصروف رہتے تھے، پھر اپنے والدین کے اطمینان کے لیے آدھی رات سے پہلے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے تھے۔ یوں جانے سے پہلے جمال شہزاد مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازے کو مقفل کر کے جاتا تھا تاکہ میں ملازم کو دھوکہ دے کر فرار نہ ہو سکوں۔ دروازہ مقفل رہنے کے دوران نور ایک کھڑکی کی آہنی جالیوں کے راستے میرے لیے کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے 4 دنوں کے بعد پوچھا، کیا اب انگریزی بولنا نہیں سیکھو گی؟ میں نے کہا، حالات نے سمجھا دیا ہے۔ اکمل شریف مجھے خواہ مصروف رکھنے کے لیے بڑی بیگم بننے کو کہتا تھا تاکہ میں روز اس کی طویل غیر حاضری کے متعلق سوالات نہ کروں۔ اب ان رئیس زادوں نے خود ہی اصلیت دکھا دی ہے۔ میں کوئی بیگم صاحبہ نہیں ہوں، ایک مٹی کا کیڑا ہوں، 4 ماہ بعد پھر مٹی میں مل جاؤں گی۔ وہ کھانا دے کر جانے لگا۔ میں نے کہا، 5ویں بے غیرت تم ہو، تمہیں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو تم مجھ پر ترس کھاتے اور پہلے ہی دن مجھے شریف کے شیطانی ارادوں سے آگاہ کر دیتے۔ وہ بولا، تمہاری باتوں کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ تمہیں ابھی تک ان 4 رئیس زادوں کی طاقت اور وسیع ذرائع کا اندازہ نہیں ہوا ہے۔ میں پہلے ہی دن تمہیں یہاں سے بھگا کر خود کہاں بھاگتا۔ ہم اس ملک سے باہر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے تم غیرت مند ہو تو مر جاؤ، میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ان کی اصلیت معلوم ہونے کے بعد پچھلے 4 دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ خودکشی کر لوں، لیکن انسان بدترین حالات میں بھی امید کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، شاید کوئی غیرت مند مجھے یہاں سے رہائی دلانے آ جائے۔ صاف طور سے کہو، کیا آبرو لٹانے کے بعد بھی مرنے سے ڈرتی ہو؟ ہرگز نہیں، خودکشی حرام ہے۔ جب تک دل میں یہ ایمان رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے، تو پھر اس انتظار میں خودکشی سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہی اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں پھر دے گا اور ظالموں سے ان کے مظالم کا حساب ضرور لے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس ملک میں ظالموں کا حساب کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ اسی لیے میں نے BA کرنے کے بعد جب اچھی طرح بے روزگاری کی ٹھوکریں کھا لیں تو پھر یہ ملازمت کر لی۔ منشیات اور اسلحے وغیرہ کے دھندے میں ہمیشہ ہم جیسے چھوٹے کارندے مارے جاتے ہیں یا جیل چلے جاتے ہیں، بڑے باس کہلانے والوں پر تو کوئی آنچ نہیں آتی۔ میں نے کہا، اسی لیے تم عورتوں کے ایجنٹ بن گئے ہو۔ عورتیں سپلائی کرنے والوں کو ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ میں نے چاروں آقاؤں کے سامنے کبھی کسی کو پیش نہیں کیا، بلکہ یہاں جو عورتیں آتی ہیں وہ کبھی کبھی میرے بھی نزدیک آ جاتی ہیں۔ لومڑی اپنی چھلانگ سے اونچے انگوروں تک نہیں پہنچتی۔ میں ہمیشہ تمہاری نظروں کو بھانپتی رہی ہوں، آج تم نے زبان کھولی دی، تم مجھے ایک ہی چھت پر حاصل کر سکتے ہو۔ تم سے پہلے یہاں قید رہنے والی حسینہ نے کہا تھا کہ میں اسے کیسے نکال کر لے جاؤں، کیا تم بھی یہی کہنا چاہتی ہو؟ میں اسے آگے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مرد بنو، صرف یہاں سے رہائی نہ دلاؤ بلکہ مجھے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھو۔ خدا گواہ ہے کہ میں صرف ایک مرد کی ہو کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دینا چاہتی ہوں۔ ایسا تو 4 ماہ بعد ہوگا، جب یہ چاروں رئیسزادے تمہیں 1 لاکھ دے کر کہیں بھی شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ پھر تم سے وہی شادی کرے گا جو تمہاری زندگی کے بدترین 4 ماہ کا حساب نہ جانتا ہو۔ میں تو جانتا ہوں، جب تمہاری عزت ہی نہیں رہی تو میں اپنے گھر کی عزت کیوں بناؤں گا؟ کیا میں پاگل کا بچہ ہوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کوٹھی کے ایک ملازم کے لیے بھی میں قابل قبول نہیں رہی تھی، وہ بھی اپنے آقاؤں کی طرح میری عزت سے کھیلنے کے لیے للچا رہا تھا، لیکن مجھے اپنے گھر کی عزت بنائے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں ناگواری سے منہ پھیر کر کھڑکی سے ہٹ گئی، ایک چھوٹی سی میز پر رکھے ہوئے کھانے کو زہر مار کرنے لگی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا تو پڑتا ہی ہے۔ میں نے اس سے 2 دن تک بات نہیں کی، لیکن اس قید خانے میں وہی تو ایک تھا جس سے باتیں کر کے وقت گزارا جا سکتا تھا۔ جمال شہزاد تو 4-6 گھنٹوں کے لیے آتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ میں نے کھڑکی کے راستے کھانا لیتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ کوٹھی کس کی ہے؟ وہ بولا، یہاں سے یورپ اور امریکہ تک ان رئیسزادوں کی اور ان کے بزرگوں کی بے شمار کوٹھیاں اور کوٹیجز ہیں۔ یہ تو ان کی ایک معمولی سی کوٹھی ہے۔ ان 4 رئیسزادوں میں سے کسی کے باپ نے اسے یہ کوٹھی گفٹ میں دی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ آخر یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ شغل کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، جب تک لاکھوں روپے خرچ کرنے والا مشغلہ نہ ہو انہیں سکون نہیں آتا۔ تم بھی تو ان رئیسزادوں کی طرح پڑھے لکھے ہو، تعلیم یافتہ ہو، کیا تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ تم بھی بڑے آدمی بن جاؤ؟ آج کے دور میں ہر شخص پلک جھپکتے میں رئیس اعظم بن جانا چاہتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں نے بے روزگاری کے زمانے میں فوٹوگرافی کا کام سیکھا تھا، اب میں ویڈیو فلمیں تیار کر لیتا ہوں۔ جب میرا یہ کام چل نکلے گا تو میں رفتہ رفتہ دولت مند بنتا جاؤں گا۔